19واں پارہ سورہ النمل آیت شریفہ 28 اور اس کے بعد اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے کل کے سبق میں کچھ عاجزانہ گفتگو عرض کی جا چکی ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ذکر کرنے کے بعد کچھ نئی بات اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی حقیر سی کوشش کی جائے۔ تم جاؤ میری اس کتاب کے ساتھ، اسے ان کی طرف ڈالو، پھر ان سے ہٹو، منہ موڑو، سو دیکھو کہ وہ کیا وہ لوٹاتے ہیں، یعنی کیا جواب دیتے ہیں۔ جو پہلے باتیں ذکر کی گئیں ان میں سے ایک بات کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام دیگر کاموں کے علاوہ پرندوں سے ڈاک کے بھیجنے کا اور جواب لینے کا کام سونپتے تھے۔ ایک اور بات جو اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی نہ صرف سمجھتے تھے بلکہ ان سے افہام و تفہیم، بات کہنا، ان کا سمجھنا، ان کا جواب دینا، یہ ان کے لیے ایک عام بات تھی۔ یہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ان کے لیے معجزہ تھا، اور ان سے جو بات اور رپورٹ اور جو باتیں تھیں وہ اندازاً اور تخمیناً نہ تھی، اس طرح آج کتوں کو بھیجتے ہیں اور اس کے بعد ان کی مدد سے وساطت سے کچھ اندازے، یہ باتیں اندازے کی بنیاد پر ہے، وہاں بات قطعی، یقینی اور حتمی تھی۔ اور جس طرح بیان کیا گیا، انہوں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، ہمارا ایمان ہمارے رب نے جو کہا ہے وہی ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ اہل حدیث پر رب ذوالجلال کی بہت ہی بڑی نعمت۔ بعض لوگ اللہ ان پر رحم کرے، ہمارے پاس نہ کسی کے لیے برے الفاظ ہیں نہ گالی ہے، وہ بڑا تکلف کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اہل حدیث کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر نہایت قدرت رکھتے ہیں۔ اگر آج کی دنیا میں سائنسی ترقی سے یہ پلاسٹک کا اور دیگر چیزوں کی بنی ہوئی چیز بول سکتی ہے، بٹن دبانے سے امریکہ، بٹن دبانے سے یورپ، بٹن دبانے سے آسٹریلیا، تو اللہ کی قدرتیں ان کے مقابلے میں ان کو بنانے والے تو کچھ بھی نہیں۔ تو ایک جانور کو اس صلاحیت دینا کہ وہ اپنی بات سلیمان علیہ السلام کو سمجھا سکے، اور سلیمان علیہ السلام کو یہ صلاحیت دینا کہ وہ ان کی بات سمجھ سکیں، کیا سلیمان علیہ السلام کی حیثیت، استطاعت اور وسائل اس بنی ہوئی چیز سے کم ہے؟ اصل میں یہ عقل کے نام پر حماقت اور بے وقوفی کی بات۔ سیم صاحب جی بات بے وقوفی کی ہے اور کہتے ہیں عقل میں نہیں آتا ہے۔ تیری عقل ہے کدھر؟ اگر عقل ہو تو ایسی بےہودہ بات بکے کیوں؟ مالک مانتا ہے کہ نہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ مانتا ہے کہ نہیں انما امرہ اذا اراد شیئا
ان یکون لہ کن فیکون، تو جو بول رہا ہے تو کہاں سے بنا ہے؟ جس سے تو بنا ہے اس میں، اور آج جو تو 6 فٹ کا بندہ بنا پھرتا ہے اس میں کوئی مناسبت ہے؟ اپنے آپ پہ غور کر تو تیری ساری یاوہ گوئی اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ اسی میں رکھے، اسی میں موت آئے۔ جو رب نے فرمایا ہمیں اس کی تعویل کی اگر مگر یوں وہ کوئی ضرورت، اور کرتا ہے تو اس کی مرضی، ہم اس سے متاثر نہیں ہوتے، اور اللہ سے التجا ہے موت تک متاثر نہ ہو۔ ہم اپنے آپ کو جس عقیدہ پر ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت جانتے ہیں۔ اگلی آیت شریفہ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اس نے کہا اے سردارو، بے شک مجھ پر ڈالی گئی ہے ایک کتاب کریم، نہایت عزت والی۔ دوبارہ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اس نے کہا یعنی ملکہ سبا نے، اے سردارو، یقیناً مجھ پر ڈالی گئی ہے ایک نہایت عزت والی کتاب۔ سلیمان علیہ السلام ان کی چٹھی، ان کا مکتوب گرامی ملتے ہی سبا کی ملکہ اس کا رد عمل کیا تھا، اور یہ بات پیش نظر رہے کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی معمولی حکمران خاتون تھی۔ ہم پیچھے سبق میں پڑھ آئے ہیں، ہدہد نے کہا میں نے بیٹا آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، راستہ دو عمر بیٹا۔ ہدہد نے کہا یہ کرسی ذرا تکلیف کر اٹھا دے۔ ہدہد نے کہا یہاں تشریف آئیے۔ آیت شریفہ 23 دیکھیے، اس کا ترجمہ سنیے۔ یقیناً میں نے پایا ہے ایک خاتون کو کہ وہ ان کی ملکہ ہے، اسے ہر چیز دی گئی ہے، اور اس کے لیے اور اس ہی کے لیے ایک بہت بڑا عرش ہے۔ یعنی ہدہد جو اتنی عقل، فہم اور دانش مندی کی باتیں کر رہے، کوئی معمولی چیز نہ تھی۔ ہم سن رہے ہیں اس کی باتیں، کتنے نام نہاد انسانوں سے اس کی باتیں زیادہ کی، توحید کے دلائل ہم نے سنے، تو وہ اس کے دنیاوی سٹیٹس، اس کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ یعنی خلاصہ کیا ہے کہ وہ کوئی عادی نارمل حکمران نہ تھی، بڑے وسائل والی، اس کو اس نے کہا کہ اسے ہر چیز دی، اور اس کی ہم تفسیر سن چکے ہیں۔ لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ اس کے وسائل، اسباب غیر معمولی تھے، اب نارمل تھے، بات واضح۔ اب وہ اس کتاب کے بارے میں کیا تبصرہ، اور دوسری اس کی جو گفتگو ہے، دیکھیے اس میں کوئی وزن ہے کہ نہیں۔ آخری اس نے جو فیصلہ سنایا کہ ان بادشاہوں سے جنگ نہیں کرنی، حماقت کا یا عقل کا ہے؟ وہ جو بات اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا کہہ رہی ہے بیٹا؟ سویٹر کو نیچے کرو۔ کیا بات کہہ رہی ہے؟ یقیناً میری طرف ڈالی گئی ہے نہایت عزت والی کتاب، قربان جائے اللہ کے نبی کی کتاب۔ عربی میں ایک محاورہ ہے جس کا معنی یہ شعر اس کا حصہ ہے،
شان و عظمت وہ ہے جس کی دشمن گواہی دے. شان و عظمت وہ ہے، اپنے تو قصیدے پڑھتے رہتے ہیں، چوری کھانے والے، پلاٹ لینے والے، پرمٹ لینے والے، ان کی تعریف ہے. دشمن تعریف کرے، اس کا وزن ہے کہ نہیں؟ تو اس کا فوری رد عمل. اور جس طرح کے عرض کیا جا رہا ہے کہ بہت بڑی حکمران تھی سلطنت، اس کی بھی کوئی معمولی نہ تھی، فوری رد عمل. مفسرین نے لکھا کہ اسے یہ گواہی دینے پر کس بات نے مجبور کیا. دشمن کے بارے میں اچھی گواہی آدمی آسانی سے تو نہیں دیتا. اس کے انہوں نے متعدد اسباب بیان کیے، ایک ایک کر کے میرے ساتھ سماعت فرمائیے. نمبر 1، اس کے پاس جو چٹھی آئی اس کے پہنچنے کا جو طریقہ تھا اس سے پہلے کبھی اس نے دیکھا سنا نہ تھا کہ خود چٹھی لے کے آ رہا ہے. اب جب وہ لے کے آیا تو اس نے پھینکی، اس طریقے سے پھینکی یا نالی میں پھینک گیا یا کوڑے میں پھینک گیا؟ طریقے سے پھینکی. اس کے لیے یہ بات حیران کن تھی. دوسری بات، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے، معمولی نہ تھی. یہ بات حتمی اور یقینی طور پر نہیں، لیکن جو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نام، ان کی سلطنت کی شان و شوکت، وہ چھپی ہوئی بات نہ تھی. اتنے بڑے قوت والے، وسائل والے حاکم کی طرف سے چٹھی آنا، اب جس کی طرف سے چیز آئے، چیز کی قدر و قیمت کا وزن کرنے کے لیے اس کا بھی درمیان میں حصہ ہوتا ہے. تیسری بات، عام چٹھیوں سے ہٹ کر اس کی ابتدا کس سے تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک کے نام نامی میں، اس میں گرامی میں جو عظمت، ہیبت، شان، وہ دل والے ہی جانتے ہیں. چوتھی بات جتنی مختصر اور مقصد کو بیان کرنے والی ہو اتنی خوبصورت ہوتی ہے، یا بھی بات خوبصورت ہوتی ہے. ایک شخص اپنی بات پورے صفحے میں بیان کرے اور ایک شخص ایک سطر میں بیان کرے اور بات سمجھی جائے، تو کون سی بات زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ ایک بندہ سمجھانا چاہے 10 منٹ بولے، سننے والا کی کب بات ختم ہوگی، جان چھوٹے گی. ایک شخص وہی بات 1 منٹ میں بات بھی پوری کہہ دے اور جان بھی چھوڑ دے، سننے والے کے دل میں عظمت کس کی زیادہ ہو؟ اب دیکھیے چٹھی ہے کتنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ من سلیمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین. ختم. مختصر اور جہاں میں. اگر مختصر ایسی ہو، مقصدی واضح نہ کرے، اس اختصار سے کچھ فائدہ نہیں. اختصار بھی ہو اور مقصد کو واضح بھی کرے، یہ بات یقیناً بڑی شان والی. اب وہ چٹھی کیا ہے وہ سنیے. انہ من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین. چٹھی ختم ہو گئی. نبی کی چٹھی ہے، اور ایسے نبی کی چٹھی ایسے نہ ہو تو کیسے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ کے زمانہ مبارک میں جتنے کافر حکمران تھے ان سب کو چٹھیاں لکھی دعوت اسلام کی، مسلمان ہوئے۔ ہرقل دنیا کی اس وقت کی لوگوں کی نگاہ میں سب سے بڑی سلطنت رومی، بطور مثال جیسے آج امریکی ہے، جیسے اللہ نے اس کو ختم کیا اس کو بھی ختم کیا۔ اور دوسرے نمبر پر ایرانی فارسی، ان کو بھی چٹھی لکھی، ان کو بھی، اور دیگر حکمران۔ سبحان اللہ، اللہ کی نعمت رحمت، وہ چٹھیاں محفوظ ہیں۔ چٹھیاں محفوظ سے مراد ان کی جو عبارت ہے اول تا آخر۔ ہرقل اس وقت کی دنیا کی نگاہ میں سب سے بڑی طاقت رومی، اس کے نام جو چٹھی لکھی وہ صحیح بخاری کے پہلے حصے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم اسلم تسلم فإن تولیت فإن علیک اسم العریسیین۔ چٹھی مکمل، بڑی چٹھی ہے کہ مختصر ہے؟ سب کچھ آ گیا، سب کچھ آ گیا۔ اللہ توفیق دے کسی وقت اس بارے میں تفصیل سے بات کرنے اور سننے کی سعادت اللہ میں۔ یہ انبیاء کی چٹھیاں ہیں۔ چٹھی اب دیکھیے چٹھی میں ہے کیا؟ سلیمان کی طرف سے، بے شک وہ نگاہ جمائیے ترجمہ سماعت فرمائے، یقیناً وہ سلیمان کی طرف سے، یقیناً وہ اللہ پاک کے نام کے ساتھ ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ کہ مجھ پر سرکشی نہ کرو، الا یعلو سرکشی کرنا، علیہ مجھ پر، اللہ تعلو علیہ یہ کہ مجھ پر سرکشی نہ کرو، واتونی اور آ جاؤ، نی میرے پاس، مسلمین دو معنی کیے گئے ہیں، بعد میں تفسیر انشاءاللہ عرض کریں گے۔ ایک معنی تابعدار ہوگے، دوسرا معنی مسلمان ہوگے، اور دونوں ہی ٹھیک ہے۔ اب یہاں کئی سوالات ہیں، اور الحمدللہ کوئی سوال ایسا نہیں مگر حضرات مفسرین اس کے جواب صدیوں پہلے دے چکے۔ ہماری کوتاہی، ہم ان سے دور ہیں، وگرنہ علم کے خزانے اور سمندر ہیں۔ ایک بات کہ جب چٹھی لکھیں تو اپنا تعارف کس نے چٹھی بھیجی ہے؟ بے رنگ ہے، پتہ ہی نہیں کس نے بھیجی ہے۔ ایک چٹھی قابل توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ کرنے قابل ہے کہ پھینکنے قابل ہے؟ بھیجنے والے، اور پھر اللہ کے نام نامی سے۔ یہاں ایک سوال ہے، پہلے اس سوال کو سمجھتے۔ چٹھی بھیجنے والا پہلے اپنا نام لکھے یا اللہ کا لکھے؟ پہلے اپنا لکھا بھائی جی، یہاں تو پہلے اپنا لکھا، یہی سوال ہے۔ اپنا ہی لکھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹھی لکھی ہرقل شاہ روم کے ساتھ کے لیے، اور جس کا وجود یعنی جس کا مضمون اول تاخر اب بھی صحیح بخاری میں، ابھی آپ نے سنی مجھ سے، پہلے کیا لکھا؟ یہ کیا بات ہے؟ اب یہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے؟ جی دونوں ٹھیک ہے، لیکن وہ زیادہ کون سا جائے ٹھیک ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ چٹھی جو ملکہ سبا بیان کر رہی ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہی ہے، اپنے چٹھی اس نے پڑھ لی ہے، اب اپنے سرداروں سے گفتگو کر رہی ہے۔ تو جب سرداروں سے گفتگو کرے گی تو بسم اللہ پہلے کہے گی یا کہے گی انہ من سلیمان؟ جس نے لکھی اس کا نام پر۔ یہ ایک فطری سی بات ہے، اور ایسے سمجھ آ رہی ہے۔ بسم اللہ لکھی ہے، لیکن وہ اب
سننے والا بھی پہلے سب سے یہی پوچھتا نا کہ کس نے بھیجی ہے. تو وہ یعنی معمولی خاتون تو نہیں، وہ چٹھی کے ترتیب کو بدلنا یہ کو ٹھیک کر رہی ہے، نہیں، وہ سامعین کو اپنے ساتھ مکمل طور پر شریک کرنے کے لیے. انہم من سلیمان، بے شک وہ جس طرح گمان ہے کہ وہ بھی سلیمان سے آگاہ تھے، وہ اتنی بڑی سلطنت والا، اس نے بھیجی. اب جب یہ کہے گی تو سننے والے کی توجہ زیادہ ہوگی یا کم ہوگی؟ اور اس سے پہلے جو اس کی عقل کی بات ہے، کافرہ ہے، ٹھیک ہے، یا ایھا الملا، بات کرنے سے پہلے خطاب کیا ہے، اے سردارو، یعنی کیا مطلب؟ جو بات کی جانے والی ہے وہ اہم ہے، اس کی طرف پوری توجہ کرو. جس طرح بعض لوگوں دیکھنے والا حیران کیا کہاں تھا، کیا ہو گیا اس کو، نہیں. اور ایسی لمبی تمہید بھی نہیں باندھی کہ سننے والا باقی جائے. یا ایھا الملأ، اس سے ان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچا. پھر کہا انی القی الی کتاب کریم، یقیناً میری طرف ایک بڑی عزت والی کتاب آئی. یعنی کان کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں. پھر کہا انہ من سلیمان. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ چٹھی کی ترتیب کو بدلنے یا اس کی ترتیب کو بیان کرنے کے، یہ ساری بات وہ اپنی گفتگو کی تمہید میں ذکر کر رہی. یہ بات مفسرین نے لکھا ہے، اللہ پاک بہتر جانے. معلوم ہوتا ہے یہ بات ہی ٹھیک ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام یہ نہ تھے کہ اپنا نام اللہ کے نام سے، معاذ اللہ، یہ نہ تھے. یہ اس کی ملکہ کی طرف سے اپنے سرداروں کی توجہ کو مبذول کرنے کے لیے انٹروڈکشن کروا، تعارف کروا رہے. وقت ہو چکا، انشاءاللہ الرحمن یہیں سے کل کے سبق کا آغاز ہوگا.